السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ علم کو طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس علم سے مراد فرض علم ہے۔ اب ہم زندگی میں کسی نہ کسی انداز میں کار میں رہتے ہوئے، کار سے باہر چلتے پھرتے مختلف ریسورسز کے ذریعے علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمیں امی کچھ کہتی ہیں وہ بھی علم ہوتا ہے، والد محترم کچھ کہتے ہیں وہ بھی علم ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم جب کسی کو کچھ کرتے دیکھتے ہیں اور جو ہمیں تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی ایک علم ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے معاشرے اور گھریلو زندگی میں رہتے ہوئے، علمی ماحول میں رہتے ہوئے، جہاں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے کچھ باتیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اب جو علم ہے حقیقت میں اس کے چند پروسیس ہیں۔ سب سے پہلا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، جو سنا ہے اسے یاد رکھا جائے، جو یاد رکھا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور عمل کرنے کے بعد اس کو آگے کنوے بھی کیا جائے، تب جا کر علم کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ علم سیکھا تو جاتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا، جس کو کہتے ہیں تعلیم ہے مگر تربیت نہیں ہے۔ جبکہ اصل مقصد جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہے، کہ علم حاصل کر کے تھیوری کو حاصل کرنے کے بعد آگے اس کو پریکٹیکلی بھی اس پر عمل کیا جائے۔ آئیے ایک بڑی ہی پیاری حکایات رومی میں سے ایک حکایت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، جس کا تعلق ہماری سابقہ گفتگو سے ہی بنتا ہے۔ ایک شہزادہ اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور علم حاصل کر رہا تھا، سبق پڑھ رہا تھا۔ استاد محترم نے اسے 2 جملے پڑھائے: جھوٹ نہ بولو اور غصہ نہ کرو۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد شہزادے کو سبق سنانے کے لیے بلایا اور کہا، بیٹا سبق سناؤ۔ تو بادشاہ کے بیٹے نے جواب دیا، ابھی تک سبق یاد نہیں کر سکا۔ دوسرے دن استاد محترم نے پھر اس بچے کو بلایا اور کہا کہ سبق سناؤ۔ اس نے آگے سے پھر جواب دیا، یا استاذی، اے میرے استاد محترم، میں سبق یاد نہیں کر سکا۔ تیسرے دن چھٹی تھی، استاد نے کہا کل چھٹی ہے، سارا دن یہ سبق یاد کرنا اور مجھے پرسوں آ کے سنا دینا، اس سے آگے آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ چھٹی کا دن گزرنے کے بعد وہ شہزادہ جب اسکول میں اپنے مدرسے میں حاضر ہوا تو استاد نے کہا سبق سناؤ، تو بچے نے کہا، یا سیدی، ابھی بھی سبق یاد نہیں ہو سکا۔ استاد یہ جاننے کے باوجود کہ یہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے پھر بھی غصے میں آ گیا اور جلال میں آ کر اسے ایک تھپڑ لگا دیا۔ تھپڑ لگنے کے بعد شہزادہ تھوڑی دیر خاموش رہا، اور خاموش رہنے کے بعد یکدم بولا اور عرض کی، یا استاذ الکریم، اے میرے استاد محترم، جو سبق یاد نہیں ہو رہا تھا مبارک ہو، اب وہ یاد ہو چکا ہے۔ استاد بڑا حیران ہوا، کہا 3 دن تک یاد نہیں ہوا اور ابھی بھی یاد نہیں تھا، اور 1-2 منٹ گزرنے کے بعد، چند منٹ گزرنے کے بعد یا تھوڑا وقت گزرنے کے بعد سارے کا سارا یاد ہو چکا ہے۔ یہ کون سا انداز ہے کہ 3 دن میں یاد نہیں کیا، ابھی 10 منٹ میں، چند منٹوں میں آپ نے یاد کر لیا ہے؟ تو اس شاگرد نے بادشاہ کے بیٹے نے عرض کی، میرے استاد، میرے آقا، میرے حضور، جھوٹ بولنے سے تو میں نے پہلے ہی توبہ کر لی تھی، مگر جو دوسرا سبق تھا کہ غصہ نہ کرو، وہ بہت مشکل کام تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی، کئی مرتبہ پریکٹیکل کیا اور اپنے آپ کو آزمایا،
لیکن پھر بھی غصہ میری ذات پر، میرے مزاج پر، میرے دماغ پر غالب ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے میں پریشان تھا کہ یہ سبق حقیقت میں یاد نہیں ہو پا رہا۔ لیکن میرے پیارے استاد، جب آپ نے مجھے آج تھپڑ مارا، اور اس کے باوجود کہ میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں، وقت کے حکمران کا بیٹا ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ مجھے غصہ نہیں آیا۔ میرے غصے پر میری عقل غالب رہی اور میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا۔ تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ غصہ نہ کرو، یہ سبق بھی مجھے یاد ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے مبارک ہو، اب میں کامیاب ہو چکا ہوں، تو میرا سبق کمپلیٹ ہے۔ اب آپ نیا سبق مجھے دیجئے۔ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ تو یہ جو پوری حکایت، ایک بڑی پیاری حکایت حضرت امام جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے نقل کی ہے، بیان کی ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم زندگی میں تعلیم حاصل کرتے جا رہے ہیں، میٹرک تک تعلیم، ایف اے کیا تعلیم، بیچلر کیا تعلیم، ماسٹر کیا تعلیم، ایم فل کیا تعلیم، یہاں تک کہ فلسفی کر لی، پی ایچ ڈی بھی کر لی۔ جناب نے تعلیم ہی حاصل کی ہے، لیکن تربیت نام کی چیز دور تک نظر نہیں آتی۔ اتنی تعلیم کے باوجود آج بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو گالی نکال دیتے ہیں۔ اتنی تعلیم کے باوجود غصہ آتا ہے تو ماں باپ کی بھی بے ادبی ہو جاتی ہے، بیوی کو بھی جھاڑ دیا جاتا ہے، بچوں کو بھی بڑا سختی سے ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ اتنی تعلیم کے باوجود روڈ پر آتے جاتے ہوئے چھوٹا موٹا کوئی معاملہ ہو جائے، کسی کے ساتھ چھوٹی موٹی کراسنگ ہو گئی ہے تو جناب نے گریبان پکڑا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دیے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ہمسایوں سے، عزیز و اقربا سے لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں، دوریاں بن رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں ہے۔ اور ریالٹی اور حقیقت یہ ہے، اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو پوائنٹ آف سنٹرل ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ علم جب آتا ہے تو وہ عمل کو آواز دیتا ہے، عمل کو پکارتا ہے، عمل کو بلاتا ہے، عمل کو یاد کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ اس علم کے ساتھ علم پر عمل نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ علم بھی چلا جاتا ہے۔ جب چلا جاتا ہے پھر لوٹ کے نہیں آتا۔ اس لیے علم صرف حاصل نہیں کرنا بلکہ حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں پہ علم حاصل کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس دینی کام میں، اچھے کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ آگے ویڈیوز کو شیئر بھی کریں۔ امید ہے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ بارک اللہ فی الدنیا والآخرہ۔